میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن حسین شہید صاحب کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے. میرے خود دادا مرحوم مولوی میر عالم خان صاحب جو ہیں ان کی اپنی کتاب ہے تاریخ آزادی کشمیر, اس میں کئی بار جو ہے کیپٹن حسین شہید صاحب کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ تھے جو کیپٹن حسین شہید کے کارناموں کے عینی شاہد تھے, اور اس وقت انہوں نے جو لکھا وہ بالکل مصدقہ تھا, اس کے بعد بھی لکھا جاتا رہا. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو مختلف تحریریں ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو سینہ بہ سینہ لوگوں نے روایات ہم تک پہنچائی ہیں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ ایک بہت بڑے انسان تھے, بہادر تھے, جری تھے, ذہین تھے, بہت بڑے کمانڈر تھے, اور ان میں جو صلاحیتیں تھیں وہ ایک جنرل کی صلاحیتیں تھیں, ان میں جو صلاحیتیں تھیں وہ ایک کمانڈر ان چیف کی, ایک فیلڈ مارشل کی صلاحیتیں تھیں. وقت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور انہیں شہادت پائی, لیکن اگر وہ زندہ رہتے تو یقیناً اس آزاد ریاست کو مستحکم کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بعید نہیں تھا کہ اگر وہ زندہ رہتے اور شہید نہ ہوتے تو ہم پورے جموں و کشمیر کو آزاد کروا چکے ہوتے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آزادی اس خطے میں جو ہے کوٹلی گیا, میرپور گیا, بھلور گیا, اس خطے میں جو ہمیں آزادی ملی ہے کیپٹن حسین شہید کی وجہ سے. میں نے اس زمانے کی روایات پڑھی ہے, اور اس وقت 1947 میں مہاراجہ نے یہ منصوبہ یہاں سے نکالا جائے گا اور جموں سے, ہندوستان سے اور دوسرے علاقوں سے لا کر یہاں ہندو اور سکھ آباد کیے جائیں گے, اور مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا, یہاں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے گا. تو یہ جب لوگوں کو احساس ہوا, خاص طور سے کیپٹن حسین شہید کو, تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے, منصوبہ بندی کی, فوجی حکمت عملی انہوں نے اپنائی, لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. جیسے کہ یہاں بچیوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی جمع پونجی جو اس وقت خطیر رقم تھی انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی, اور اپنی بیگم کے زیورات بھی لے کر انہوں نے جنگ آزادی کے لیے اسلحہ فراہم کیا. وہ ایک محاذ کے کمانڈر نہیں تھے, وہ کئی محاذوں کے کمانڈر ان چیف تھے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں اسحاق صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, اور انہوں نے جو ہے یہاں کچھ اس قسم کے کچھ متنازع موضوع بھی چھیڑا, تو انشاءاللہ ان کی تاریخ چھپے گی اور ہم اسے شوق سے سب پڑھیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سردار محمد ابراہیم خان, سردار قیوم اور دوسرے جو اس زمانے کے بطلان حریت تھے, وہ سارے کے سارے اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ کیپٹن حسین شہید کو کیسے مانتے تھے کہ وہ کمانڈر ان چیف ہے اور ان کی کیا خدمات ہیں. لہٰذا ان کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود سردار ابراہیم صاحب نے اپنی کتاب میں اور جو بھی تقاریر جن کا یہاں حوالہ دیا ہے, کیونکہ وہ یہاں آئے ہیں, تو سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف تھے, وہ ہماری عسکری فورسز کے کمانڈر تھے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اس وقت جو لوگ بھی سیاسی اور عسکری طور پر شریک سفر تھے, جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں دیے, ان کو ایک دوسرے کے سامنے مت لائیں. تاریخ اوراق میں ان کو اپنا اپنا مقام دیجیے. یہاں میں تھوڑی دیر پہلے تحریک کی ہے کہ کیپٹن حسین شہید کو اعلیٰ ترین ایوارڈ ملنا چاہیے پاکستان اور آزاد کشمیر. میں نے اکثر لوگوں کو بتایا وہاں پاکستان میں آج کل بہت تقریر کرتا ہوں, اور وہاں جو ہے میں باہر بھی گیا ہوں, وہاں میں نے اجتماعات کیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیپٹن حسین شہید جو ہے ان کا لندن اور واشنگٹن, براسلز اور ہیوسٹن اور فیلاڈیلفیا میں بھی ذکر کیا ہے. میں نے کیا ذکر کیا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے, اور خاص طور سے پاکستان کے لوگوں سے میں 2 دن پہلے جو ہے وہ کراچی تھا, اور وہاں کراچی کے لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ آزادی کشمیر کے لیے ہم نے کئی جنگیں لڑی ہیں, اور پہلی جنگ جو ہے وہ کیپٹن حسین شہید کی زیر قیادت ہم نے یہاں لڑی تھی.
اور اس وقت ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، اور باوجود حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس وقت ہماری مدد نہیں کر سکی۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گریسی کو حکم دیا، لیکن جنرل گریسی اس حکم کی تعمیل نہ کر سکا کیونکہ اس کی ہدایت لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے آئی تھی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہمدردیاں پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ تھیں، اور وہ جموں اور کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کے خواہاں تھے۔ تو اس وقت یہ مرد حر اٹھا اور اس نے پورے کے پورے اس علاقے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک نظام وضع کیا، اور جب ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی مدد نہیں تھی تو اس نے ڈوگرا فوج کو یہاں سے پسپا کیا۔ کیپٹن حسین شہید اور ان کے رفقا نے ان کو پسپا کیا، اور پھر آزاد کشمیر، کوٹلی، سودنوتی جسے آج کل کہتے ہیں، لندری، پونچھ، ہجیرہ، یہ پورے کا پورے جو آپ آزاد علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیپٹن سن 1947 تک کیپٹن حسین شہید اور ان کے رفقا کار کی جواں مردی اور حکمت عملی کی وجہ سے اور بہادری کی وجہ سے ہم نے آزاد کشمیر کا 13,300 مربع کلومیٹر آزاد کروایا۔ اور اسی نومبر کے مہینے میں گلگت بلتستان کے لوگ میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بغاوت کی، لڑے، اور 73,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ آزاد کروا دیا۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو رقبہ ہے آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ ریاست پاکستان کی جغرافیائی اور دفاعی حصیل بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے۔ ورنہ سوچئے کہ آج ہم راولہ کوٹ میں اس آزاد فضا میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر کیپٹن حسین شہید نہ ہوتے تو یہاں ہندوستانی فوج کی حکمرانی ہوتی۔ لہذا ہمیں ہر لمحے، ہر سانس کیپٹن حسین شہید کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نومبر کا مہینہ خونی مہینہ ہے۔ سن 1947 میں ڈوگرا فوج، انڈین نیشنل آرمی، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بلوائیوں نے مل کر اگر کیپٹن حسین شہید جیسے لوگ نہ اٹھتے، اور اس وقت جو ہے ہندوستانی حکومت نے مقبوضہ کشمیر پر یا جموں اور کشمیر کے ایک حصے پر قبضہ کرنے کے بعد 5 لاکھ لوگوں کو آزاد کشمیر اور پاکستان دھکیل دیا گیا تھا۔ آزاد کشمیر، راولپنڈی، سیالکوٹ، جیلم، گجرات، لاہور، یہ لوگ بھی لوگ یہاں آئے تھے۔ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ وہی نومبر کا مہینہ ہے۔ آپ آزاد ہیں۔ اس وقت جو وہ لوگ ہیں وہ آج بھی محکوم ہیں، اور جو بیشتر لوگ تھے انہیں اپنے جموں میں گھروں میں مارا گیا تھا، اسلحہ چھین لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے گھر جلا دیے تھے۔ شروع کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات۔